لوئر دیر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر بازار تمر گراں میں دور دراز سے شہری افطاری کی خریداری کے لیے آتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے خریدتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک کی طرف سے پولیس لائن میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ افطار پارٹی میں ڈی پی او عمر سعید ملک سمیت ریجنل آفیسر محمد فیصل رانا، کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد، ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز، ایس پی انویسٹیگیشن حسن جاوید بھٹی، پولیٹیکل اسسٹنٹ حمزہ سالک، پارلیمنٹریز، صدور، ممبران، ڈسٹرکٹ بار، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس افیسران و کانسٹیبلان تک نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او عمر سعید ملک نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ غازی خان کی طرف سے ماہ رمضان میں قیام امن کو برقرار رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور سخت ملکی و موسمی حالات میں دوران ماہ مقدس کی عبادات، نماز صبح سے نماز تراویح کی ادائیگی تک ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ غازی خان کے ہر جوان کی کاوشیں قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہمیشہ کی طرح عوام الناس کو بھرپور تحفظ فراہم کرنے میں سرخرو ہوں گے اور آج دوران افطار پارٹی میں ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ غازی خان کو ماہ رمضان میں اچھی ڈیوٹی کرنے پر شاباش دیتا ہوں اور اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ عوام کی حفاظت کے لیے محکمہ پولیس کو حافظ آباد تھانہ کالے کی منڈی پولیس کی کارروائی، اسلحہ کی نمائش کر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے والے 5 ملزم گرفتار۔ حافظ آباد تھانہ کالے کی منڈی کے انچارج ایس ایچ او حافظ احمد جمال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے جدید اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ برآمد ہونے والے اسلحہ میں 2 عدد رائفلیں، 16 میگزینیں اور 460 گولیاں شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان میں الفت ریاض، تنویر صادق اور کیسر شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی نمائش ناقابل معافی جرم ہے، ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں احساس کفالت پروگرام میں رقم کی کٹوتی کرنے اور مستحقین کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والے 3 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ جی آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ کوٹ چھوٹا کے احساس کفالت پروگرام میں رقم کی کٹوتی کرنے اور مستحقین کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والے 3 افراد ملک زویب، اسد احمدانی اور سلیم پنکچر والا گرفتار کر لیے گئے۔ بائیو میٹرک مشین اور دیگر ریکارڈ ضبط کرنے کے ساتھ مقدمے کے اندراج اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھوٹا محمد اسد چانڈیا نے عوامی شکایات پر احساس کفالت سینٹر کا معائنہ کیا، ریکارڈ کی پڑتال اور مستحقین سے معلومات کے بعد کارروائی کی۔ مستحق خواتین سے 1,000 روپے کٹوتی کی جا رہی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مستحقین کو رقم واپس دلانے کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ مستحقین کو مالی امداد سے محروم کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ بلوچستان فوڈ اتھارٹی کا سبی میں دودھ فروشوں کی دکانوں اور ڈھیروں فارمرز پر چھاپا، کئی ہزار کیمیکل ملا دودھ تلف کر کے دکانیں سیل اور مالکان کو گرفتار کر لیا۔ کوئٹہ فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سبی شہر کے مختلف دودھ فروشوں کی دکانوں پر چھاپا مارا اور دودھ کی کوالٹی چیک کی۔ دوران چیکنگ اشکور ملک شاپ دودھ کیمیکل ملا نکلا، جس بنا پر اشکور ملک شاپ چاکر روڈ کو سیل کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کوئٹہ ڈاکٹر سجاد علی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دوران چیکنگ دودھ میں کیمیکل کے ثبوت ملے ہیں جس دودھ کو تلف کیا جا رہا ہے اور یہ کیمیکل انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ کیمیکل انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ دوران چیکنگ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سبی محترمہ ثنا ماجبین، تحصیلدار لیوز نصیر احمد ترین اور سٹی پولیس بھی موجود تھی۔